وہ مطلب ہے بات، وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی معراج مل گئی. اور بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں بلال حریش، ڈاکٹر بلال حریش کو شہید کر دیا ان کی کلینک میں جا کر. وہ اکرم بھائی گئے وہاں پر، ان کے سوئم میں شرکت بھی کی. تو مجھے بتایا مطلب ہے کہ جگہ جگہ پہ مطلب پسماندہ علاقہ، جگہ جگہ پہ صلاۃ السلام کے بورڈ لگائے ہوئے، جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے بورڈ صلاۃ السلام کے بورڈ لگائے ہوئے، مطلب ٹکڑوں فاصلے سے. وہ بھی شہید ہو گئے. اب یہ سب انعامات پا رہے ہیں. میرا بھی عمل تو ایسا ہے نہیں کہ میں انعام کی بات کروں، میں تو ان کا واسطے کی بات کروں، ان کے وسیلوں کی بات کروں. کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کیونکہ اس کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو بس اب ایک بڑی اس کو بے چینی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، گولیاں سب کو لگی ہیں، شہید سب ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو گولیاں لگی وہ رنچولین کے کنوینر محمد ندیم قادری شہید، جن کو سینے پر 23 گولیاں لگی. سلیم بھائی کی نسبت سے، سلیم بھائی کا 23 سفر کا مہینہ وہ دن تھا، ندیم شہید کو 23 گولیاں لگی. سب سے زیادہ گولیاں جتنی بھی سب سے سنی تحریک بنی ہے، ان کو سب سے زیادہ گولیاں لگی، شہید ہوئے. اب میں یہی کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ مقام، یہ مرتبہ ان کے وسیلوں سے عطا کر دے. میں اسباب سے یہ نہیں بن سکتے کچھ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ تو ان کے واسطوں سے، ان کے وسیلوں سے، ان کی شہادتوں سے مجھے بھی شہادت عطا کر دے. لیکن یہ دعا بھی ساتھ میں کر رہا ہوں کہ یا اللہ کہ میرے حصے میں اگر 23 سے زیادہ گولیاں، 25 گولیاں اعلیٰ حضرت کی نسبت سے میرے سینے پہ ہونی چاہیے. آج اعلیٰ حضرت کے حوالے سے عرس میں شریک ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے نام سے 25 گولیاں کی میرے سینے پہ ہو. اور جب یہی تمغے لے کر میں بھی اٹھوں گا تو میں اپنے جو کارکنان ہیں ان سے تو محبت تو ظاہر ہے، ایک انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہوتی ہے. تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم سے کم کھا کے آئے یا ہم سے کم سی تمغے لگے ہوئے ہیں. بس میری بھی یہ سوچ ہے، مطلب ہے کس زاویے سے ہے، کسی ہے کہ 25 مطلب ہے کہ مجھے گولیاں لگے. یہ میری خواہش ہے، آپ آمین کہیں. اور 25 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ہے، وہ زیادہ ہے تو آقا دو جہاں زیادہ کرم ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے 63 لگ جائے تو تب بھی اللہ کا کرم ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. ہمیں یاد رکھیں کہ سب نے جانا ہے، کوئی نہیں رہا. ماضی میں بھی دیکھ لیں کوئی نہیں رہا، ہم اپنے خاندان میں دیکھ لیں کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے. جانا ہم نے بھی ہے. اگر ناموس رسالت پہ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے. اگر ناموس رسالت پہ گئے، اگر یا رسول اللہ کے نام پر گئے، اگر مساجد بچاتے ہوئے گئے، اگر عید میلاد النبی کی چاکنگ کرتے ہوئے گئے، اگر میلاد النبی کے جلوسوں میں اس میں گزرتے ہوئے گئے، جھنڈے پرچم بلند کرتے ہوئے گئے، عقیدے اہل سنت پہ کام کرتے ہوئے گئے، تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے،
ہمیشہ کے لیے زندہ، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اے اللہ میرے مقدر میں بھی یہ انعام ان تمام جتنے شہید ہوئے ہیں ان کے وسیلے سے، کہ مالک میرے مقدر میں بھی ہو کہ میں بھی یہ مقام اور یہ مرتبہ پالوں۔ لہذا ہمیں جب تک زندگی ہے کام کرنا ہے۔ یاد رکھو ہم کام کریں گے تو جس کا نظریہ ہوتا ہے اس کی تحریر ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا نظریہ سچا ہے، ہماری تحریر ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں تم 1 کو مارو گے، 10 کو مارو گے، 20 کو مارو گے، 100 کو مارو گے۔ ہم تو جب پاکستان بنا تب 20 لاکھ کی جانوں کی قربانی دے کر آئے تھے۔ ہم ان کی اولاد ہیں، کتنوں کے مارو گے؟ گلی گلی سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی، گلی گلی سے سنی تحریک زندہ باد کے نعرے لگیں گے، گلی گلی سے ناموس رسالت کے جلوس نکلیں گے، گلی گلی سے انشاءاللہ عید میلاد النبی کے جلوس نکلیں گے، گلی گلی میں پرچم لگیں گے۔ ہاں ہم اسی طرح اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ ہم کمزور ہیں، شیطان تنگ کرتا ہے، کبھی کسی روم میں آ کے تنگ کرتا ہے، کبھی کسی روم میں آ کے تنگ کرتا ہے، سازشیں ہوتی ہیں، کسی طرح کے مسائل، قید و بند کی۔ کئی بیچارے ایسے ہیں کارکنان جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو بھی جلد رہائی نصیب فرما اور ان کی اس قید پر ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ مالک مولا جتنے شہید ہوئے ہیں ان کو، ان تمام شہداؤں میں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، شہداء کربلا، جتنے صحابہ کرام شہید، مالک مولا ان سب کے ساتھ ان کو بھی مالک، اور ان سب کے ساتھ مجھے بھی مالک مولا۔ اور مالک اگر آپ لوگ کہیں تو میں یہ دعا کروں کہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ ظاہر میں دعا کروں گا تو آمین کی مہر آپ لگائیں گے، میں الفاظ ادا کروں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اے اللہ ہم سب کی آمین کو اور انشاءاللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہم سب کو شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا فرما۔ مالک مولا یہ تمام التجائیں جو جتنی بھی کی ہے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کو قبول فرما لے۔ میں اپنی گفتگو کو، کیونکہ وقت کا، رات کا بہت وقت ہو گیا ہے، 3 مساجد بچانی ہے، مساجد بچانی ہے۔ اسی طرح میں صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار، جس کے فنڈ میں 10 کروڑ سے زائد رقم ایک عرصے سے پڑی ہوئی ہے، وہ رقم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ لگائی جائے اور ان کی تعمیرات مزار کی جائے۔ یہ مطالبہ پچھلے سال وہاں پر ایک بے ادب نے آ کر مزار شریف کو آگ لگانے کی کوشش کی، عبداللہ شاہ غازی کے مزار، چادریں کچھ آپ کی آگ کی طرف، آگ نے ان کی طرف لپا، اس کو قابو کیا، عقیدت مند چادروں پہ لیٹ گئے، آگ بجھ گئی۔ سنی تحریک کے کارکن کی مدعیت میں اس کا مقدمہ اس کے خلاف
درج ہوا. سنی تحریک موقع پر پہنچی اور اس کی اب ظاہر تھانے میں جاؤ تو کوئی مدعی تو سامنے کھڑا ہو کہ ہاں آگ اس نے لگائی ہے، یہ بھی تو کوئی کہے. تو سنی تحریک کے کارکن نے کہا کہ ہاں آگ اس نے لگائی ہے، اور وہ ایف آئی آر کٹی اور وہ بند ہوا. اس وقت گورنر صاحب نے بھی دورہ کیا، سی ایم صاحب نے بھی دورہ کیا، کئی منسٹر گئے، سب نے دورہ کیا اور اعلانات ہوئے مزار بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا. بس میڈیا میں آ گیا، تصویریں لگ گئی، ختم. 1 سال سے زائد ان تصاویر کو بھی ہو گیا. بڑے بڑے برج بن رہے ہیں، بننے چاہیے، بڑی بڑی آبادیاں بن رہی ہے، بننی چاہیے، لیکن عبداللہ شاہ غازی کا جو فنڈ ہے وہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے. یہ اہل سنت کا چندہ ہے. جو وہاں اہل سنت کے ماننے والے جاتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں جو عبداللہ شاہ غازی کو مانتے ہیں، وہ نہیں ڈالتے وہاں پہ چندہ، نہ جاتے ہیں نہ ڈالتے ہیں جو نہیں مانتے اولیاء کرام کو. لہذا یہ چندہ جو ہے اہل سنت کا اثاثہ ہے، اہل سنت کا ہے. یہ اگر 10 کروڑ سے زائد رقم پڑی ہے، فی الفور عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی تعمیرات کو شروع کر کے اور پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ایک دیوار کھڑی کر دی کام ہو رہا ہے، دوسری دیوار کھڑی کر دی کام ہو رہا ہے. یہ نہیں، ڈرامے بازی بہت ہو گئی. اس طرح کی ڈرامے بازی تم نالوں پہ کر لو، پلوں پہ کر لو، کہیں اور کر لو، چلے گی، لیکن مزارات کے چندے پہ نہیں چلے گی. یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں. سنی تحریک کا یہ مطالبہ ہے کہ محکمہ اوقاف کے نام سے جو سرکاری ادارہ اہل سنت پر مسلط کیا ہے، اس ادارے کو ختم کر کے، اس ادارے کو محکمہ اوقاف کو ختم کر کے علماء اہل سنت کا بورڈ تشکیل دیا جائے. اور علماء اہل سنت کی بورڈ کی تشکیل، ان کی سرپرستی میں پورے پاکستان کے جتنے مزارات ہیں، ان کے چندے کے معاملات، ان کے انتظامات، ان کی تعمیر اور ترقی کے معاملات، ان کی تعلیمات پر وہ کام کریں گے. یہ ضروری ہے. ابھی داتا علی اجویری کا عرس ہوا رحمت اللہ علیہ، وہاں میں نے تصاویر دیکھی جو میڈیا میں آئی تھی، تو عورتیں رقص کر رہی تھی، عورتیں ناچ رہی تھی. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. کسی اہل سنت مفتی نے فتویٰ نہیں دیا، کسی اہل سنت عالم نے یہ جناب نہیں کہا کہ یہ جائز ہے. یہ سب ناجائز ہے، اور اس ناجائز کے لیے سنی تحریک یہ مطالبہ کرتی ہے یہ محکمہ اوقاف ختم کیا جائے. جہاں بھی عرس کا اہتمام ہوتا ہے وہاں فوراً پڑیے والے پہنچ جاتے ہیں، پڑیے لے کے پہنچ جاتے ہیں. کہیں چرس بک رہی ہے، کہیں ہیروئن بک رہی ہے، کہیں شراب بک رہی ہے، کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے. یہ عرس کا کیا ہے؟ شریعت نے تو نہیں بتایا ہمیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کی سازش ہے. وہ لوگ جو مزارات کو نہیں مانتے،